بسم اللہ الرحمن الرحیم جی، ہمارے ساتھ موجود ہیں جی عارض عزیز، نام کیا جی پورا آپ کا؟ ماسٹر رفاقت بٹ صاحب، جنہوں نے تواتر سے ہمیں انٹرویو دیے اور وہ کافی زیادہ سازشوں کا بھی شکار رہے ہیں۔ آج ایک نئی کہانی کے ساتھ آ گئے ہیں جی ماسٹر رفاقت بٹ صاحب۔ یہ انہونی پہ انہونی کرتے جا رہے ہیں، انہونی پہ اونی کرتے جا رہے ہیں۔ آج انہوں نے مریم نواز کو دعوت دینے والے، اپنی زمینوں پر آ کر جلسہ کی دعوت دینے والوں نے آج مریم نواز کو بھی خیر بات کہہ دیا یا نہیں، اس کا پوچھتے ہیں، اور کس پارٹی اور کس شخصیت کا انہوں نے ابھی حمایت کا اعلان کر دیا۔ سب سے پہلے ان سے یہ پوچھتے ہیں کہ انہیں کب پتہ چلا ہے کہ آپ کے خلاف کوئی سازش ہوئی ہے؟ سازش کے سب سے پہلے بتائیں جی کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیونکہ میرا جو جینون خون ہے وہ ایسا ہے کہ میں جس کے ساتھ ہوتا ہوں ایمان کی حد تک قرآن کے حرفوں کے ساتھ، جس طرح ہمارا مسلم ایک فارمولہ ہے میں ہوتا ہوں، اور یہاں تک دلیل دی جاتی ہے کہ حاجی شہزاد صاحب جو پاکستان ہاؤس کے سب سے بڑے ان کے بھائی آنر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ مخالفوں کے اگر سٹیج پر بھی ہوں تو ہمیں قرآن کی حد تک، ایمان کی حد تک ان پر مان ہے۔ اسی طرح حاجی نصیر صاحب بھی کہتے ہیں، اسی طرح حاجی عمر فاروق صاحب بھی کہتے ہیں، کوئی بھی بندہ ہو کہتے ہیں جی ماسٹر رفاقت بٹ جو ہے نا، واقعی یہ کتنا مخلص، اتنا بہترین آدمی ہے جس کی میڈیا بھی پذیرائی کر رہا ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ سازشوں کے حوالے سے پہلے میں یہ بولتا ہوں کہ میری سازش کا آغاز جو ہے ناصر بٹ سے، کہتے ہیں نام نہ لو، نام لینا تو پھر ضروری ہوتا ہے، ناصر بٹ سے، میں نے پوترا مسیرا ہوئے نا، ناصر بٹ سے شروع ہوئی ہے۔ جب انہوں نے کاغذات میرے سائن کیے ہیں، چاہے مجھے جو بھی ملے، ایمان کا تقاضا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ ماسٹر رفاقت بٹ کی جھولی میں جانا چاہیے، لیکن انہوں نے خیانت کی ہے۔ جس طرح مجھے یہ میرے خمیر میں نہیں ہے، میرے ضمیر میں نہیں ہے کہ کوئی مجھے خیانت کرتا ہے تو وہ مجھے کبھی برداشت نہیں ہوتا۔ میں کافر کو برداشت کر سکتا ہوں۔ سچن تینڈولکر کا میں میچی رہا ہوں، انڈیا کا وہ کھلاڑی تھا، کئی لوگوں نے یہاں تک بولا ہے کہ آپ پہ کوئی ایسا آروپ آ جائے گا، لیکن ایز اے گیم وہ ہندو ہے، ایز اے گیم میں نے مسلم پہ بھی اس کو ترجیح دی ہے کیونکہ وہ میرٹ پہ ہے۔ میں میرٹ کا آدمی ہوں، میرٹ پہ ایک قتل عام نہیں۔ قتل عام کی میں آپ کو ٹکٹ آپ نے اپلائی نہیں کیا، درخواست جمع نہیں کرائی، تو سازش کیسے ہو گئی؟ میں نے ٹکٹ کو بھی اپلائی کیا ہے، ٹکٹ کو جب آپ کے بقول کہ حاجی صاحب نے کہا ہے کہ ٹکٹ آپ کا ہے، ہاں، آپ کے بقول جب میرے گھر والے ناصر کے ساتھ مل کے آئے تو حاجی صاحب نے یہ بولا کہ ٹکٹ جو ہے نا میں دوبارہ واپس ہوں، تو حاجی عمر فاروق صاحب سے بات کیا تو حاجی عمر فاروق صاحب نے یہ بات الفن کہی ہے، ریاض صاحب اس کے گواہ ہیں سیکرٹری، کہ الفن ٹکٹ ماسٹر رفاقت بٹ صاحب آپ کا ہے۔ میں بیک میں گیا، پھر میں دوبارہ جب کاغذات نامزدگی جمع کروانے تھے تو میں نے کنفرم کرنے کی کوشش کی کہ مجھے ٹکٹ اگر دینا ہی ہے تو اناؤنس کیا جائے، میرا ٹکٹ اناؤنس کیوں نہیں کیا جاتا، کیونکہ یہ ایک سازش تھی۔ لیکن یہ تو تمام جتنے کینڈیڈیٹ، یہ تو ایک ہی وقت میں سب کا اناؤنس کیا گیا تھا، یہ سازش کس طرح ہو گئی یہ بتائیں ذرا۔ سازش اس طرح ہوئی ہے کہ پہلے ناصر کے ساتھ مل کے میرا آدھا خاندان آیا، والد، یہ تو آپ کے گھر کا مسئلہ ہے نا، یہ تو میرے گھر کا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے۔ پھر والد صاحب اور پلس خاندان اور پلس حاجی صاحب بھی اس میں شامل ہو گئے ہیں، حاجی عمر فاروق صاحب، حاجی نصیر صاحب مل کے، تو ایسا طے شدہ فارمولہ تھا کہ وکاس بٹ کو ٹکٹ دیا گیا ہے۔ میں یہ نہیں اچھا، آپ نے کاغذات نامزدگی کیوں نہیں جمع کرائے پہلے؟ اس لیے جمع نہیں کروایا کہ مجھے، کیونکہ خبر میں بریک بھی کر سکتا ہوں اللہ پاک کی مہربانی سے، پہلے سے بتا سکتا ہوں کہ گزشتہ انٹرویو میں آپ نے اپنے ناظرین کو یہ بتایا کہ میرے والد صاحب آ گئے تھے، انہوں نے مجھے مجبور کیا والد صاحب نے، تو میں نے کاغذات نامزدگی واپس لے لیا اور ناصر بٹ کے حق میں وڈرال کر دیا پہلے تو، یعنی یہ بات تھی۔ تو پھر کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ حاجی صاحب؟ میں نے پوری ویریفیکیشن کی، کیونکہ ایمان کی حد تک یہ بات ہے کہ میں نے پوری جب ویریفیکیشن کی، قرآن کے حرفوں کے برابر ویریفیکیشن کی، حاجی عمر فاروق صاحب کو میں مناظرے کا دعوت دیتا ہوں، چیلنج کرتا ہوں۔ اچھا، مناظرے کا دعوت، ٹھیک ہے، سامنے آ جائیں۔ میرے ٹکٹ کے بارے میں کنفرم کہتا ہوں، اوپر ہائی کمان بھی نوٹس لے، اگر مریم نواز بھی نوٹس لے سکتی ہیں وہ بھی لیں، شہباز شریف صاحب بھی لیں، نواز شریف صاحب بھی لیں، یہ رفاقت بٹ کا کیا معاملہ ہے، یہ میں مکمل دعوے سے کہتا ہوں، میں نے یہ مکمل یہ بات کہہ رہا ہوں، الفن تحقیق سے، پوری تحقیق کے ساتھ، جب میں نے بالکل 100% یہ بات طے شدہ ہے کہ جب یہ مکمل ایک سازش ہوئی ہے، مجھ سے ٹکٹ چھین کے وکاس بٹ کی جھولی میں ڈالا گیا، تب میں نے اپنے ضمیر کے ساتھ، تو وکاس بٹ کو کیوں دیا گیا ہے؟ وکاس بٹ کا یہ ایشو تھا کہ اس میں زمین کا ایشو جو ہے وہ میں نے واقعی دیکھا ہے کہ زمین کی ایسے کالونی کے ساتھ ایسی ان کی کوہستان انکلیو کے ساتھ زمین ایسی لگتی تھی کہ جس وجہ سے جو ہے انہوں نے
فوقیت دی ہے میرٹ پہ نہیں آپ نے یعنی یہ سوال صاحب آپ سے پوچھیں گے کہ جب آپ نے کاغذات نامزدگی جمع ہی نہیں کرائے تو آپ تو الیکشن سے پہلے ہی آؤٹ ہو گئے ہیں. آؤٹ نہیں ہوا, یہ مجھے ودرا کرایا گیا, یہ سازش. لیکن یہ سب سے سازش تو آپ کے گھر میں تیار ہوئی ہے. نہیں, یہ سازش جب میں نے پوری ویریفیکیشن کی, یہ پلس کوہستان ہاؤس بھی اس میں ملوث. لیکن آپ کے والد کیوں آئے کینٹونمنٹ بورڈ میں آپ سے کہنے کہ آپ کاغذ نہیں جمع کرائیں گے؟ کیوں آپ نے والد صاحب سے پوچھا ہے؟ والد صاحب نے بھی مجھے یہ بولا ہے, لیکن اس میں بھی اس کے بیک میں بھی میں نے مکمل تحقیق کی ہے ہر پہلو سے کہ کوہستان پلس گھر یہ دونوں چیزیں ہیں. ابھی آپ نے مسلم لیگ نون کو طلاقیں دے دی ہیں. پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ تو میرا تعلق تھا, ہے اور نہیں رہے گا. اچھا رہے گا. اچھا لیکن میں نے ایسی سچویشن میں, ایسی گمبھیر صورتحال میں ایک مناسب فیصلہ کیا ہے. کیا فیصلہ کیا اور کس کی حمایت کا اعلان کیا, یہ بھی اپنا ناظرین کو بتا دیں. میں ماضی میں ایک دفعہ حاجی علیم صاحب کو جب وہ ان کو میں نے حمایت کی تو میں نے پارٹی پر جو ہے برادری کو فوقیت دی. یعنی حاجی امجد صاحب ہماری برادری کے تھے, میں نے ان کو مسترد کیا, حاجی علیم صاحب کو اپنایا. اب میں نے ایسی گمبھیر صورتحال میں فیصلہ کیا ہے کہ وکاس بٹ بھی حالانکہ میری برادری کا بھی ہے, پارٹی کا بھی ہے, لیکن میں اتنا ڈس اپوائنٹ ہوا ہوں کہ میں نے دونوں کو مسترد کیا ہے اور سجاد بٹ کی حمایت کا اعلان کیا, حالانکہ وہ پی ٹی آئی کے ہیں. پی ٹی آئی میں تو میں میرا یہی آپ نے کہا ہے کہ بھی میں مناسب نہیں سمجھتا, قرآن کے حرف میں نے بولا تھا کہ پی ٹی آئی کے قبرستان میں دفن ہونا بھی مناسب نہیں سمجھتا, لیکن اس گمبھیر صورتحال میں سجاد بٹ کو ذاتی حیثیت میں سپورٹ کر رہا ہوں. نیکسٹ میں جب 12 ستمبر کے بعد کئی باتیں سامنے آئیں گی تو ان باتوں کی بھی وضاحت ہو جائے گی. نیکسٹ میں کیا کرتا ہوں, یہ 12 ستمبر کے بعد پتہ چلے گا. یہ آپ کے الفاظ تھے کہ جب شیر شکار نو نکلے تو پھر کی تکڑا ساجے ماجی نو, اور آج آپ ان کی شیر جو ہے سجاد بٹ کی حمایت میں نکل کھڑے ہوئے, تو دیکھنے والے اور سننے والے کو کیا کہیں گے ذرا یہ بتائیں. دیکھیں جی, میں نے حاجی عمر فاروق صاحب کو بولا ہے کہ آپ کے میرے مد مقابل جو ٹکٹ کے امیدوار ہیں وہ 3 اور آئے ہیں. نجم الحسن صاحب 1, ناصر بٹ 2, وکاس بٹ 3. میں نے پہلے تینوں کی مائنس ویریفیکیشن دی ہے, حقیقت میں یہ بنتی بھی مائنس ہے. نجم الحسن باہر کا آدمی ہے اور حاجی علیم صاحب باہر کے آدمی تھے, انہوں نے کوئی ووٹ نہیں لیا. میں نے کہا یہ ماضی کی روایت نون لیگ نہ دہرائے. جو وکاس بٹ ہے وہ مافیاز کا آدمی ہے. نہیں یہ صحیح بات ہے. نہیں اچھا چلے, وہ مافیاز کا آدمی ہے. مافیا جو ہے نون لیگ مافیا کے خلاف چلتی ہے, لیکن وہ اسی کا حصہ بن گئی. اچھا چلے, اشارتن بول رہا ہوں. اچھا اشارتن ہی بولے. ناصر بٹ جو ہے وہ تو پی ٹی آئی کا ہی آدمی تھا اور پی ٹی آئی کے چینل میں چلا گیا. یعنی لوسر شرفوں میں جو تینوں امیدوار ہیں یہ پی ٹی آئی سے یہ ریلیٹڈ ہے. ٹھیک ہے, واحد آدمی میں تھا جو مسلم لیگ نون کا تھا, ہوں اور رہوں گا. اور اس کے باوجود میں نے حاجی صاحب کو بولا ہے کہ ٹکٹ میری جولی میں ڈالیں, ٹکٹ میرا بنتا ہے, ان کو صاف جواب دیں. لیکن حاجی صاحب نے صاف جواب نہیں دیا, ان کو بھی ایسی معاملات میں کیا گیا. میرا ضمیر, میرا ذہن, میرے دل نے آواز دی کہ ایسی صورتحال میں سجاد بٹ کو سپورٹ کر کے مسلم لیگ نون سے وقتی انتقام لیں. اچھا وقتی انتقام لیں گے, تو یعنی کہ پھر بھی آپ نون لیگ میں رہیں گے؟ یہ میں 12 ستمبر کے بعد فیصلہ قائدین کون سے قائدین مجھے بلائیں گے؟ پی ٹی آئی کے نہیں, مسلم لیگ نون کے قائدین اگر بلاتے ہیں, حاجی صاحب خود مناظرے کے لیے بلاتے ہیں, حاجی ملک عمر فاروق صاحب بلاتے ہیں, یا مریم نواز صاحبہ بلاتی ہیں, یا شہباز شریف یا نواز شریف صاحب, تو میں سامنے بیٹھ کے یہ ساری حقیقت اویزہ کروں گا کہ یہ کیسی فلم ہے اور اس کا جو ہے اس کا کیا اینڈ بنتا جا رہا ہے. یہ میڈیا. اچھا سجاد صفدر بٹ صاحب آپ کے گھر جرگہ لے کے آئے تھے, وہ جب جرگہ لے کے آئے تھے تو انہوں نے بھی دلیلیں دیں اور میں نے بھی وہ دلیلیں مانی, کیونکہ آلریڈی میں پوری خود تحقیق کرنے والا آدمی ہوں. مجھے کوہستان ہاؤس والے بار بار جگہ جگہ بھیجتے ہیں دلیلوں کے لیے, تو میں ہر دلیل جو میری آخری دلیل ہوتی ہے اس پہ میں کسی سے سمجھوتا نہیں کرتا, چاہے میرا بھائی ہو, چاہے میرا باپ ہو, چاہے میرا بیٹا ہو. میں یہ مکمل بات کہہ رہا ہوں کہ یہ سازش کے تحت مجھ سے ایسا ٹیکنیکل انداز اپنایا گیا, ٹکٹ چھین کے وکاس بٹ کو دیا گیا. کوئی چیز مجھ سے چھین کر لی جائے, یہ میں بتا دیتا ہوں اس میڈیا کے توسط سے, میں کسی کو برداشت نہیں کرتا, چاہے وہ مریم نواز ہی کیوں نہ ہو. میں یہ برداشت نہیں کرتا کہ مجھ سے چھین کے چیز کسی دوسرے کو دی جائے. اچھا یہ چیز ہے, آپ نے اس بات کا گلا کوہستان سیکٹریٹ کے بڑوں کو کیا, حاجی ملک نصیر صاحب یا حاجی عمر فاروق سے یا بیرسٹر صاحب سے بات ہوئی ہے آپ کی؟ ابھی تک بات نہیں ہوئی. ابھی میں نے جرحانہ اس لیے ڈیسیجن لیا ہے, شاید مجھے بات کے لیے اگر بلاتے بھی ہیں تو میں وضاحت بھی دینے کے لیے تیار ہوں. اگر وہ بلاتے ہیں یا قائدین بلاتے ہیں, میں نے اسی لیے جرحانہ انداز میں جو ہے نا
सजाद भट्ट की हिमायत का ऐलान कर दिया है, ताकि फिर वो मुझे पूछेंगे कि इतना जरियाना आपने डिसीजन क्यों लिया है, फैसला क्यों लिया है। ये तो मैं आपके घर वाले सब सजाद भट्ट की हिमायत या अकेले आप कर रहे हैं? ऑलरेडी जो है पूरा ख़ानदान मेरे घर वाले सजाद भट्ट की हिमायत का ऐलान कर चुके थे, इसके बावजूद भी मैं विकास पार्टी के साथ था। समझ रहे हैं मेरी बात? यानी अगर वो आपके घर वाले पहले ही फैसला कर चुके थे सजाद भट्ट के हवाले से, तो फिर कोहिस्तान वालों का तो कोई बनती ही नहीं है ना कि उन्होंने कोई साजिश की हो। नहीं, ये आप जो थोड़ी बाद में बहुत बोल रहे हैं। पहले वो नासिर भट्ट के साथ वो टिकट का इशू था, बाद में उन्होंने जो है सजाद भट्ट को बरादरी बेस पे लिया है। हालांकि उनका शऊर या उनके सियासी ज़हन और तरह। अच्छा, आप अकेले वोट देंगे सजाद सफदर भट्ट को या उनके लिए वोट मांगेगी भी? सजाद भट्ट को इस वक्त मैं वोट दूंगा भी, मांगूंगा भी, और जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से भी टकराऊंगा, और जो है और दाएं बाएं वाली कुव्वतें हैं मैं वक्ती उनसे भी टकराऊंगा। 12 सितंबर के बाद मैं क्या डिसीजन लेता हूं तो देखता हूं। कायदीन के दिन भी मैं उनके कोर्ट में फेंकता हूं। ये मुहर्रम का दिन चल रहा है तो आपने भी ये इस तरह रोने धोने वाला काम शुरू कर दिया है, तो ये तो फिर नहीं अच्छी बात बकौल आपके। हाँ देखें, मैंने ऑलरेडी एक बात की थी, तोका साहब आप रोए धोना, आपको हलवे की थाली नहीं मिलती तो ऐसा इशू है। लेकिन वो अगर मेरिट की बात होती है तो फिर ठीक है, लेकिन जब मेरिट का कत्लेआम हुआ है, मेरे साथ कोई और इशू है, ठीक है, तोका के साथ कोई और इशू है, वो वहाँ पे मेरिट पे हुआ है। हाँ जी, वो मेरिट पे हुआ है, वो फैसला मेरिट पे है, क्योंकि वहाँ ऐसी सिचुएशन नहीं बनती। देखें उधर दो देगी भी जा रही हैं रोज, पता चला। मेरे ऑप्शन ये है कि मीर वहीद साहब जो है उनके चेहरे से लाली उतर गई है, उन्होंने सारा पैसा मगरब की नमाज पढ़ के सारा पैसा लगाने का ऐलान किया। ठीक तो ले लेते ना आप पैसा, तो फिर मैं आप उनको बोलता हूँ कि अपनी जेब में रखें, क्योंकि जब मैं आया नहीं, एक लड़की ने नाम ना बोलने की शर्त पर मारी, बेटी भी है बहन भी है, उसने सारे तलाई ज़वरात यानी सोने के ज़वरात देने की पेशकश की है। लोग जो है तड़प उठे हैं, लोगों के आंसू निकल आए हैं कि वो तो कह रहे हैं कि विकास भट्ट क्योंकि पीटीआई का आदमी है, पीटीआई को पीटीआई से टकराया जा रहा है, सिर्फ अवैध आप बनते हैं हर बंदे ने। लेकिन वहाँ पे ये सुनने में भी आ रहा है कि खट्टर बरादरी के आबिद खान साहब ने भी अपना एक मजबूत दड़ा बनाया हुआ है। बिल्कुल ठीक है जी। सजाद सफदर भट्ट साहब की भी माशाल्लाह अपनी काविश है, काम कर रहे हैं बेहतरीन, और एक विकास भट्ट साहब जिसको नून लीग ने अपने टिकट के लिए मुंतखब किया, चुना है। ठीक हो गया जी। तो फिर आप इसके बावजूद फिर आप उनकी मुखालफत में आ रहे हैं, तो ये फिर मरीम नवाज़ को आप जो दावत दे रहे थे वो किधर जाएंगी? आपकी ज़मीनों पे आगे जलसा जो करेंगी? देखें जी, टू इश्यूज़ पे इख्तलाफ है। एक इश्यूज़ पे अगर मेरिट पे होता तो चले इख्तलाफ ना बनता। वन इश्यूज़ पे ये है कि नून लीग टोटली अगेंस्ट गई है। मैंने सर खम कर दिया था हाजी साहब की विकास भट्ट के हक़ में, ठीक है, पूरे कोहिस्तान है उसका। मैंने ये भी बोला कि मैं कायदीन के फैसले से मुतमईन हूँ। सेकंड, जब प्लस में साजिश हुई, साजिश मुझे किसी सूरत बर्दाश्त नहीं है, क्योंकि नून लीग का यही आवाज़ आती है कि ये जो जजों के मामले हैं जो नवाज शरीफ को नायल करवाया गया पूरी एक साजिश के तहत, ठीक है, अदलिया प्लस जी लंबी नहीं करनी जी, आने नहीं, क्योंकि मैं आर्मी को हमेशा एहतराम की निगाह से देखता हूं, सैल्यूट करता हूं, चाहे नून लीग के और भी हैं, चले वो बड़ों के फैसले हैं। लेकिन मैं इस टिकट के बारे में मुकम्मल ये बात कहता हूँ, मनोहन कहता हूँ कि जो मैं अनहोनी के लफ्ज़ बोल रहा था, ये साजिश के तहत अनहोनी हुई। अच्छा, आप फिर पीटीआई के कब्रिस्तान में भी अगर दफन दो फिर तो कोई मसला नहीं ना? पीटीआई को आज भी मैं पीटीआई का नारा नहीं लगा रहा, सजाद भट्ट का लगा रहा हूँ, पीटीआई का इस वक्त भी नहीं लगा रहा। पीटीआई के लिए मेरी सोच आज भी वही है, पीटीआई के लिए ज़ाती हैसियत में सजाद भट्ट को वक्ती सपोर्ट भी कर रहा हूँ। अगर आज सजाद भट्ट को सपोर्ट भी दूंगा, नोट भी दूंगा, वोट भी दूंगा, और अगर ऐसा मामला हुआ तो सोट भी मैं दूंगा। अच्छा चले जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।